پہلے میں تمام آپ صحافی دوستوں کا جس میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس پریس کانفرنس کی کوریج کے لیے تشریف لے کے آئے. اور سیکنڈلی تھوڑا ہم لیٹ ہوئے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. آج کی یہ پریس کانفرنس جو مشہور پاکستان میں کافی مشہور ہے فورس کنورشن اور انڈر ایج میرجز کے حوالے سے کیس مشہور ہوا آرزو راجہ، اس کے حوالے سے ہم اس کیس کے حوالے سے بات کریں گے. اور ہمارے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو وکٹم بچی تھی کامسن آرزو راجہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ ندیم بھٹی صاحب ہیں، یہ مائنورٹیز الائنس پاکستان کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں کینیڈا چیپٹر کے. عبدالحمید رانا صاحب ہیں، یہ سپریم کورٹ کے لائر ہیں. شمام گل صاحب ہیں وائس چیئرمین مائنورٹیز الائنس پاکستان، اور میں اکمل بھٹی ایڈوکیٹ چیئرمین مائنورٹیز الائنس پاکستان. آج اذان کے احترام کے لیے سب سے آج ہمارے ساتھ یہ جو آرزو کے پیرنٹس ہیں راجہ صاحب، ان کے فادر اور ان کی مدر جو ہیں باجی ریٹا، وہ بھی موجود ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ابھی اس سے پہلے کہ میں بات کروں گی کامسن بچی اس کی انکریجمنٹ کے لیے آپ سے اپنا تعارف بھی اور آپ کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہے. تو یہ 1 منٹ کے لیے آپ کو وش کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں. گڈ آفٹرنون میری طرف سے آپ سب کو. میرا نام ہے آرزو راجہ اور میری اور میرے پیرنٹس کی طرف سے، میرے پورے رشتہ داروں کی طرف سے آپ سب کو نیا سال مبارک ہو. تھینک یو سو مچ. یہ اکتوبر 2020 میں اس بچی کی ابڈکشن ہوئی اور پھر اس کے ساتھ جو بھی اس کے کیس ہے آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد اس کو شیلٹر ہوم میں بھیجا گیا اور پھر یہ ایک اپلیکیشن آئی سندھ ہائی کورٹ میں، اور جو 22 دسمبر کو اس کا فیصلہ ہوا اور جس میں بچی نے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جانا چاہتی ہے. تو آج کورٹ نے آرڈر کر دیے اس کو شیلٹر ہوم سے اس کے پیرنٹس کے پاس بھیج دیا. آج یہ بچی ہمارے ساتھ موجود ہے. لیکن اس کے آنے کے بعد اس فیصلے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس سے متصادم ہے. تو اس کو ہم آج مائنورٹیز الائنس پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ہم باضابطہ رانا صاحب اس کو لیڈ کریں گے اور اس میں 2-3 اہم چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے میں کچھ سکم تھا، اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے تو اس فیصلے میں ایک قرار دیا گیا کہ اس بچی کو ہر 3 ماہ کے بعد جو متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او ہے اس کے پاس پیش کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 15 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 اس کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کو اس کی موومنٹ کو آپ ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں اس چیز کو ہم سپریم کورٹ میں لے کے جانا چاہتے ہیں کہ اس طرح، اور کیونکہ اگر سی آر پی سی میں بھی اس کی گنجائش موجود نہیں ہے، اگر کورٹ اپنے پاس ہی رکھتی کہ ہمارے سامنے پیش ہوتا تو پھر تو اور بات تھی. لیکن چھوٹی کمسن بچی کو پولیس تھانے میں بھیجنا، جس کا انوائرمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ جس ٹراما سے گزری ہے، جس نفسیاتی پریشانیوں سے اور جس صورتحال سے یہ گزری ہے، اس کو دوبارہ جو اس کی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے یہ اس کو افیکٹ کرے گا. اس کے بعد اور کورٹ نے اس کے لیے ایک پیرنٹ سے شیورٹی بانڈ لیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی شیورٹی بانڈ بھی لینا اس کو چیلنجیبل ہے. اس کو بھی ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. اس کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے ہماری جو پریئر ہوگی وہ عدالت عظمیٰ سے ہوگی اور ہم سمجھتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ ہمارے ساتھ انصاف کرے گی. دوسرا ایک بہت اہم بات ہے کہ جب بچی نے چوائس کر لیا کہ وہ اپنی پیرنٹس کے پاس جانا چاہتی ہے تو سیلف اسیسمنٹ کے تحت کورٹ نے پرزیوم کر لیا کہ شاید یہ محفوظ نہیں رہے گی، اور اس پہ انہوں نے اس کو پابند کرنے کے لیے کوشش کی کہ یہ اس کو ہر 3 ماہ کے بعد پیش کیا جائے گا. اگر ایس ایچ او علاقے کا وہ رپورٹ نہیں دیتا اس کے خلاف تو پھر اس کو اس کے حوالے سے وہ دوبارہ اس کو شیلٹر ہوم میں بھیجا جائے گا. جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کورٹ نے کچھ چیزیں ہٹ کے کی ہیں جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک. تو ہم اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. دوسرا اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں جو ہمیشہ سے ہمارا موقف رہا ہے، یہ بچی آئی ہے ہمارے پاس تو جن چیزوں کو ہم نے آبزرو کیا کہ جو ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان میں جو کم سن اقلیتی بچیاں ہیں
جب ان کو ابڈکٹ کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے, تو جو اغواکار ہیں, زناکار, ان کا مقصد مذہب کی خدمت کرنا نہیں ہوتا بلکہ بچیوں کو سیکسول ابیوز کرنا ہوتا ہے, اور وہ مذہب کا سہارا لے کے ریپ اور ابڈکشن کی پنشمنٹ سے بچنے کے لیے وہ اس طرح کا سہارا لیتے ہیں کہ یہ کنورٹ ہو گئی ہے. حالانکہ اس میں ان کا مقصد بچے کو کنورٹ کرنا نہیں. اگر کنورٹ ہی کرنا ہوتا تو چھوٹیوں بچیوں کو یا بہن بنایا جا سکتا ہے, بیٹی بھی بنایا جا سکتا ہے, لیکن اس سے شادی کا ہی عنصر کیوں نمایاں ہو کے سامنے آتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے آبزرو کیا کہ پھر جو ہماری سوسائٹی ہے, جو ہماری لوور کورٹس ہیں, جو پولیس ہے, جو انکوائری ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ اس سازش میں آ جاتے ہیں اور وہ پھر سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو زناکار ڈاکٹر ہے اس کا واقعی کو مذہب کی خدمت کرنا تھا, اور اس حوالے سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں, چاہے وہ انویسٹیگیشن وہ پریجوڈس ہوتی ہے, اس میں تعصب کا عنصر نمایاں ہوتا ہے, اور لوگ اس کو سمجھنے کی بجائے کسی نہ کسی طور پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کرمینل اور زناکار کو اور ڈاکٹر کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے انوائرمنٹ میں جو پیرنٹس ہیں, جو بچے ہیں, ان کو انصاف کی فراہمی میں مشکلات درپیش آتی ہیں. اور اس بچی کو جب ایک قانون کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس کا بیان فری اینڈ فیئر انوائرمنٹ میں ہو, کوئی کسی دباؤ کے تحت نہ ہو, لیکن یہاں پہ جو شیلٹر ہوم ہے وہاں پہ بھی ہم نے آبزرو کیا کہ وہاں پہ بھی جو برین سازی کی جاتی ہے, وہاں پہ کچھ بچے کو بجائے اس کے اپنے جو ریلیجن ہے اس کی ٹیچنگ کرنے کی بجائے اس کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, اس کی برین واشنگ کی جاتی ہے اور من پسند بیان دینے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کیس کے حوالے سے بھی اور بہت سارے کیس جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ 1000 کے قریب جو بچیاں ہیں اینولی, ان کے ساتھ ایسے دیکھا ہے. یہ ہماری اپنی آبزرویشن ہے, ہماری مائنورٹیز الائنس پاکستان کی یہ فیکٹ فائنڈنگ ہے کہ وہاں پہ ان اداروں کی طرف سے بچیوں کی برین واشنگ کی جاتی ہے. تو آج ہم اس سمجھتے ہیں حکومت پاکستان سے, صدر پاکستان سے, وزیر اعظم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہمارا درینہ مطالبہ ہے کہ جو پروہیبشن آف فورس کنورشن ایکٹ 2021 جس کو پیش کرنے سے پہلے جو ہماری پارلیمنٹری کمیٹی تھی وہاں سے ریجیکٹ کیا گیا, ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اس کو دوبارہ اسمبلی میں ٹیبل کر کے اس کو پاس کروائے, اور جو ہماری بچیاں ہیں ان کے حوالے سے ان کی عزتوں کو, ان کی زندگیوں کو, ان کے عقائد کو محفوظ کیا جا سکے. اور سیکنڈلی اس سے ایسوسیٹ ایک جڑا ہوا معاملہ ہے کہ جب ابڈکٹر اور زناکار بچیوں کو اغوا کرتے ہیں تو ان کی شادیوں کو وہ رجسٹرڈ کرواتے ہیں ناظرہ کے ساتھ, اور وہاں پہ جو ان کا فیتھ ہے وہ لکھ دیتے ہیں جو ان کی اپنا جو وہ چاہتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق. اور جب وہ رجسٹریشن ہو جاتی ہے تو پھر بچوں کی ڈاکومنٹیشن کرنے کے لیے, اس کا وے فارم بنوانے کے لیے یا اس کا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے جب ناظرہ کے پاس رجوع کیا جاتا ہے تو پھر وہاں پہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اس کو مذہب جو یا ہندو ہے یا مسیح ہے وہ لکھ سکیں. وہ امٹ نہیں کرتے ریلیجن کے کالم سے جو درج کیا جا چکا ہے, جو کرمینلز درج کرواتے ہیں اس کو دوبارہ تصحیح کرنے کے لیے کوئی نہیں. تو آج ہماری حکومت سے یہ بھی درخواست ہے وزیر داخلہ سے کہ آپ گنجائش پیدا کریں کہ جو بچے اغوا ہوتے ہیں جن کی مرضی شامل نہیں ہوتی نکاح کرنے میں یا مذہب چینج کرنے میں, وہ ایک مخصوص حالات کے تحت, دباؤ کے تحت ان کو ایسا کروایا جاتا ہے. تو جب وہ فری انوائرمنٹ میں آتے ہیں, وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہنا ہے, تو ان کی ڈاکومنٹیشن میں, ان کی رجسٹریشن میں ناظرہ کے ساتھ کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ہمارے آج کے حوالے سے مطالبات ہیں. باقی میں رانا صاحب سے گزارش کروں گا, عبدالحمید رانا صاحب, یہ ہم نے فیملی کے ساتھ ان کی مشاورت سے ہم اس چیزوں کو جو میں نے نکات سامنے پیش کیے ان کو کورٹ میں لے کے جائیں گے, اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی عدلیہ وہ کسی دباؤ کے بغیر, کسی تعصب کے بغیر ہمیشہ بہترین فیصلے کرتے ہیں. تو ایک ہسٹوریکل جو ججمنٹ ضرور ہماری عدلیہ دے گی کہ تاکہ ہماری جو مائنورٹیز کی بچیاں ہیں ان کی پروٹیکٹ کیا جا سکے. تو ابھی عبدالحمید رانا صاحب چند لمحوں کے لیے آپ سے کچھ اس سلسلے میں بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آج کا جو موضوع ہے میں سمجھتا ہوں بڑا سینسٹیو موضوع ہے ہماری سوسائٹی میں اس وقت. جس طرح سے ہمارے یہ کرسچن یا مائنارٹیز فیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا ہم تحفظ ہمارا پورا نہیں ہوتا, اگلے تحفظ کا شکار ہیں یہ لوگ, تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ان کو کوئی ایسی باتیں پیش ہیں تو ایسی باتیں ہوتی ہیں نا. اور ایک یہ زندہ مثال اس وقت ہمارے سامنے آرزو راجہ یہ بچی ہے, اس کی عمر 13 سال ہے. اس کو لوگوں نے ورگلا پسلا کر اغوا کر کے اس کے ساتھ فورسبل
شادی کر لی، فورس کنورشن کر دی اس کو پھر لے جا کے پرچہ درج کیا گیا، اس میں یہ اس کے پیرنٹس بھی ذلیل ہوئے، یہ بھی ذلیل ہوئی بیچاری. تو جب اس کو دارالامان وہاں کا جو شیلٹر ہوم تھا وہاں پہ رکھا گیا، تو اس کو جب ہوش آیا تو پھر اس نے سوچا کہ پیرنٹس ہی ہوتے ہیں. تو اس نے خود درخواست دی سندھ ہائی کورٹ میں کہ میں اپنے پیرنٹس کے پاس جانا چاہتی ہوں. اس میں اس نے کوئی نہیں کہا کہ مجھے کوئی پابندی لگائی جائے پیرنٹس پہ، یا مجھے کوئی خطرہ ہے، یا مجھے میں نہیں ہوں. میں وہ پیرنٹس کے پاس ہوئی تھی، پیرنٹس کے پاس پھر جانا چاہتی تھی، وہیں پہ آ گئی وہ. تو اب یہ ان کے پاس رہتی ہے. لیکن جو ہائی کورٹ نے سندھ نے فیصلہ کیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اس کے جو پیرنٹس ہوں وہ ایک تو اس کی رہائی کے لیے ضمانت نامہ دیں گے، حالانکہ یہ ملزم نہیں ہے. رہائی تو ملزم کے لیے ضمانت نامہ دیا جاتا ہے، اور نہ ہی وہ پیرنٹس ملزم ہے جو اس کا ضمانت نامہ دے. تو کیوں ضمانت نامہ دیں؟ ہر جہان کی بیٹیاں لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہیں نا. کبھی ہوتا ہے کہ بیٹی کی گھر لانے کے لیے ضمانت دی جائے کسی کو، یا کبھی ہوتا ہے کہ شریف آدمی کو بیٹی کو ہر 3 مہینے کے بعد تھانے میں پیش کیا جائے. کیوں؟ یہ فیصلہ ہائی کورٹ سندھ کا غلط ہے. یہ قانون اور آئین کے خلاف ہے، بنیادی آزادیوں کے خلاف ہے. اس کو چیلنج کیا جانا بڑا ضروری ہے. اور جو کسی کا مذہب ہے وہ بالغ ہونے کے بعد تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے تبدیل کیے جانے کا کوئی قانون نہیں ہے پوری سوسائٹی میں. سندھ چائلڈ ارسٹنگ میرج ایکٹ ہے، اس میں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ 18 سال سے پہلے 16 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی، بچہ شادی نہیں کر سکتا، اور مذہب نہیں بدلے جا سکتے. آئین میں یہ لکھا ہے کوئی بندہ اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے. جبکہ میجورٹی ایکٹ جو ہے وہ 18 سال ایج کی پابندی لگاتا ہے، وہ ابھی تک نافذ ہے. جب کوئی فیصلہ یعنی مائنر کا نہ تو بنتا ہے شناختی کارڈ، نہ ڈرائیونگ لائسنس بنتا ہے، نہ اس کا ووٹ بنتا ہے، اور نہ وہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، نہ پراپرٹی سیل کر سکتا ہے. صرف یہ شادی کا مسئلہ تو نہیں نا مائنر کے لیے، کنورشن کا مسئلہ تو نہیں جائز اس کے لیے. اس کو کوئی قانون تحفظ نہیں دیتا ہمارا، نہ آئین تحفظ دیتا ہے نہ قانون تحفظ دیتا ہے. ایک قسم کی ایک خام خواہ کی. ہاں جی، تو ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا اذان کی وجہ سے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ اس قسم کی جو پابندی ہے وہ صرف دہشت گردوں پہ لگتی ہے جو شیڈول 4 میں آتے ہیں، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کی شیڈول 4 میں آتے ہیں، وہ تھانے میں حاضر کیا جائے ان کو. تو یہ تو بیچارے پہلے ہی مظلوم ہیں، جن کی بیٹیاں گھروں سے چلی گئیں، جن کے پلے میں کچھ نہ رہے، جن کا گھر اجڑ جائے، جن کی عزت لوٹ جائے، سارا کچھ، ان کو پھر تھانے میں بلایا جائے بار بار. اس بات کو چیلنج کرنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. میرے پاس آیا کہ میں نے ان کو ایڈوائز کیا کہ آپ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں. ہم سندھ ہائی کورٹ کے اس کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم حاضر ہیں. مجھے انہوں نے انگیج کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی مناسب اس میں اچھا فیصلہ لیں جس میں قانون اور آئین کی بالادستی ہو. فورس کنورشن پہ آ جائے بات ساری، وہاں سے ورڈکٹ آ جائے سپریم کورٹ کا، اور مائنارٹیز کے مائنرز کے جو شادی کے لیے کوئی اصول طے ہو جائیں سختی سے جن پہ عمل کیا جا سکے، اور مسلم اس ملک میں بے لگام معاشرہ نہ پھیلے. اس کے لیے میں ایک منٹ تھوڑی سی ایک وضاحت تھوڑی سی چاہتا ہوں. صرف ایک منٹ ذرا ختم کر لیں آپ کا، مہربانی. ابھی آپ میں ہمارے ندیم بھائی ہیں، یہ ہمارے مائنارٹیز الائنس پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں کینیڈا سے. تو ہماری تحریک نے، جماعت نے ان کی رسپانسبلٹی لگائی تھی کہ یہ اس فیملی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے، ان کو محفوظ پناہ گاہ اور ان کے انصاف کے لیے کرتے. تو میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے پیرنٹس نے بھی بتایا کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے تمام فیملی کو محفوظ رکھا، ان کو تمام سہولت زندگی فراہم کی، اور مشکل جو کراچی کے مشکل حالات تھے جہاں پہ ان کے لیے رہنا مشکل تھا، وہاں سے ان کو نکال کے یہاں پہ اسلام آباد میں لے کے ان کو پروٹیکٹ رکھا، اور انصاف کے لیے ان کا تعاون. تو آخر میں وہ 1 منٹ کے لیے بات کریں گے، پھر آپ کے لیے سوالات کے لیے میں گزارش کروں گا. میں تمام اپنے دوستوں کی طرف سے، فیملی کی طرف سے، آرزو راجہ کی فیملی کی طرف سے آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور اس مسئلے پر ہم نے بات کی. 16 دسمبر کو ہم نے ادھر پہلے پریس کانفرنس کی تھی جس میں ہم نے 3 کیسز کو ہائی لائٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں ایسے کیسز کو آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم مل کے ایسے لوگوں کا مقابلہ کر سکیں جو معاشرے کے لیے ایک غلط بے انصافی لے کے آتے ہیں یا معاشرے کے ایک دبا ہے. کیونکہ جب کوئی فیملی اس کیس میں سے گزرتی ہے
तो वो पूरी फैमिली के सारे मेम्बरान जो सारे उनको ज़हनी दबाव का शिकार होता है, वो टॉर्चर होते हैं, उनकी स्टडीज निगलेक्ट होती है, माँ बाप काम पे नहीं जा सकते, तो ये सारा माशरा डिस्ट्रॉय होता है। तो हम सब का फ़र्ज़ है कि हम इस पाकिस्तान के माशरे को अच्छा बनाएं ताकि हमारी बेटियों की इज्जत महफूज रहें। और ठीक है, हर इंसान का राइट है वो जो मर्जी मज़हब इख्तियार करे, जो उसकी चॉइस है, जहाँ मर्जी शादी करे, लेकिन अपनी एज के बाद 16 साल और 18 साल के बाद। शुक्रिया। इसमें एक बात पहले कि मैं ये चाहूंगा कि आरजू राजा को आजादाना तौर पर उनको भी तो बात करने दें कि वो पस मंजर हमें थोड़ा बता दें कि हमें इनके साथ पहले इब्तदाई जो अयाम है जब ये गई या खुद इनको लेके जाया गया वो वाकया क्या था, हुआ क्या, इनको खुद बताने दें अपने मुंह से, तो ताकि हम कुछ सही अंदाजा लगा सके कि अगर एक तरफ से दबाव होता है तो दूसरी तरफ से भी दबाव होता है। अभी बच्ची की चूंकि साइकोलॉजिकल हमको नहीं ये बात नहीं चल रही है, अब स्टेज पे अगर वो बैठी हैं तो उनसे बात करने दें। देखिए एक ऐसा फॉर्म नहीं है कि छोटी बच्ची है ना हम चाहते हैं कि इस बच्ची को दोबारा रिव्यू किया जाए। जब आप ये जरूर है हम आपके लिए कोई प्राइवेट अरेंज करेंगे जब बच्ची थोड़ी सी इस चीज से निकल आती है, इस मुश्किल घड़ी से, तो फिर जरूर हम मौका देंगे कि आप उनसे बात करिए। आप अभी उनको मौका दें, मौका उनको बात करने बिल्कुल, लेकिन अभी इसका मतलब तो ये है कि आप प्रेशराइज करके उनसे कोई फैसला उनका तब्दील करवाना चाह रहे हैं। जो राणा साहब ने बात की वो तो उनका राइट है, आप लोगों का भी राइट है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं, वो तो कानूनी बात है। जहां तक बात है जो ये आपकी बात का जवाब सिंध हाई कोर्ट में बच्ची दे चुकी है, इसने खुद लिख के वहां पे दिया कि मैं पेरेंट्स के पास जाना, वो रिकॉर्ड हमारे पास जजमेंट मौजूद है। वो अपनी सिंध हाई कोर्ट में उसने खुद बयान दिया, दरखास्त देके दिया कि आई वांट टू जॉइन द पेरेंट्स, नाउ शी इज विद द पेरेंट्स। अगर कोई ऐसी बात होती तो पेरेंट्स कराची से यहाँ से पहुंचे, पेरेंट्स के साथ बयान दे के वहाँ फैसला दे के आई है, ऐसी किसी प्रेशर के तहत नहीं आई वो। राणा साहब इसलिए आप पूछना चाह रहे हैं ना कि देखें कि इतना बड़ा वडेराइज्म है कि वहाँ पे एक हाई कोर्ट जैसे बड़े मुकद्दस इदारे को भी अपने मनमानी पर चेंज किया जाता है, और ऐसा गलत किस्म का जो फैसला इस वक्त पूरी दुनिया में जगह सही हो रही है, उसकी तफसीलात अगर थोड़ी सी अगर बता दें तो ये बड़ी अच्छी बात है। बच्ची को तो पता नहीं फैसले का अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसको जो वाकया हुआ वो तो बता दें। वाकया वो सारा वही जो मैंने बताया कि दरखास्त होती है, सामने बैठी है, दिनाई तो नहीं कर रही ऐसी बात मुझे ना। चलो थैंक यू वेरी मच फॉर बैठे आप लोग बैठे। मैंने एक सवाल किया था कि क्या ये जो 18 से कम एज की पाबंदी है वो सिर्फ अक़लीतों के लिए है या सबके लिए? सबके लिए है, किसी के लिए भी उसमें तो फिर रिलैक्सेशन नहीं है, सबके लिए। इसमें आप तासुब की वो फिजा कैसे ले रहे हैं कि जब तमाम मज़ाहब के लिए एक ही बात है? हमने तो कहा कम उम्र है, ये हम कह रहे हैं कि माइनर है, उसी कानून का सहारा ये ले रहे हैं। कानून के हम वही चाह रहे हैं कि जब बालग एज की हो जाए, तो देखें यूसुफ यूहन्ना ने इस्लाम कबूल किया था तो किसी ने छोड़ तो नहीं, हम तो माइनर बच्चों की बात करते हैं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है आर्टिकल 22, वो कोई भी शख्स कर सकता है। दूसरा जो 3 महीने वाली बात में कोर्ट जो लिख रही है 3 महीने के बाद थाने में, वो उसकी जान की सिक्योरिटी के लिए वो मेरे वो इंश्योरेंस दे रहे हैं। कमाल करते हैं। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world. Do not forget